80% تو ڈاکٹر اعظم بٹ صاحبہ نے تقریباً آن دا ہول ایشو بیان کر دیے. جیسے انہوں نے کہا جینیٹک ہوتا ہے, فیملی ہسٹری ہوتی ہے, سب سے ٹاپ پر جو ہارمونس کا امبیلنس ہونا, ان کا توازن بگڑ جانا. جب تک عورت میں ایسٹروجن, پروجسٹیران اور ٹیسٹوسٹیران یہ تینوں بیلنس رہتے ہیں تو عورت کی صحت اس لحاظ سے, کیونکہ یہ تینوں مل کر جو اس کے ریپروڈکٹیو آرگنس کی ڈیولپ اور اس کے سوچنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے عورت کی, تو یہ تینوں ہارمونس آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو جو پروجسٹران ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیلنس کو, ایسٹروجن اگر زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تاکہ وہ بیلنس, جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن بہت ہائی ہو جاتا ہے تو پھر فیبرائڈ پیدا ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح کی یہ کھانے پینے میں یہ جو پہلے بھی میں نے کہا تھا رسک فیکٹر ہوتا ہے, یہ حتمی چیز نہیں ہوتی کہ یہ جو ہوگا تو ضرور ہوگا. رسک فیکٹر ایک چانسز ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اس میں جو موٹاپا ہے وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. جو ہماری سیڈنٹری لائف ہے, سستی قائلی, کوئی ورزش نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا, وہ بھی اس کا ایک فیکٹر بنتا ہے. پھر جن فیمیل کو بہت ہی ارلی, ویسے تو 10 سے 15 سال کے ٹائم میں پیریڈ شروع ہوتے ہیں, لیکن بعض کو یہ بھی دیکھا گیا 7-8 کے بعد شروع, ان کے بھی رسک فیکٹر بڑھ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہو, لیکن ایک چانسز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو لوگ جب کہ کے پی کے میں ریڈ میٹ یا بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ مقصد نہیں کہ وہاں سب کو یہ پرابلم ہوگا, لیکن یہ بھی ایک رسک فیکٹر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کو زیادہ, ان خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے بلکہ پرہیز کرنی چاہیے جن کی فیملی ہسٹری میں فیبرائڈ اگر پایا گیا ہے تو ان کو بڑے گوشت سے کوشش کرنی چاہیے کہ اوائڈ کریں, کیونکہ وہاں رسک فیکٹر اور بڑھ جائے گا. صحیح. پھر اسی طرح آپ آ جائیں کہ ایک فیمیل ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے, عمر 30 ایئر سے اوپر ہو چکی ہے اور اس کا بچہ کوئی نہیں پیدا ہوا, تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر اس کا بن جاتا ہے. پھر تھائرائڈ, کیونکہ یہ سب ہارمونس کی یہ جو باڈی ہماری پوری انسان کی چلتی ہے, یہ جو اس کو پینٹاگان کہہ لیں یا جی ایچ کا وہ کہہ لیں, دماغ کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں ہر آرگنس کو کہ وہ اس کی ضرورت کے مطابق ہارمونس ریلیز کرے. جب وہ پراپر طریقے سے بیلنس ریلیز ہوتے رہتے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن جب یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کا تناسب بگڑ جاتا ہے, تو پھر یہ ایشو پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کی موٹی